والے صحیح نہ رکھ پائے تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایسے جنے کتنے نام بدلنا پڑیں گے. ایک تو چنٹو پنٹو جنے منٹو جنے کون کون سا لپو جھپو اپوکا جھپوکا لپوکا جنے کیا کیا نام رکھتے ہیں ایسے تھے. پپو جھپو اور مسکان اسکان جنے کیا کیا نام, اچھے نام رکھا کرو. ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کا سبق یہ ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھے جائیں. اور محرم کا مہینہ, ایک بات اور آپ کو بتا دوں مزے کے بیچ میں, ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے نواسوں کے نام وہ رکھے جو اللہ نے چھپا کے رکھے تھے, اور وہ مصطفیٰ کے نواسوں کے ہی لیے چھپا کے رکھے گئے تھے. امام حسن اور امام حسین سے پہلے کسی کا نام حسن اور حسین تھا ہی نہیں. سبحان اللہ. حسن اور حسین دو نام ایسے ہیں جو چھپے ہوئے تھے مصطفیٰ کریم کے نواسوں کے لیے. ان سے پہلے کسی کا نام آپ کو تاریخ میں حسن اور حسین, ان کی ولادت کے بعد تو پھر گھر گھر غلام حسین ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سدھر جاؤ, ماں باپ کو سدھرنا چاہیے, نیک بننا چاہیے. وہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر گھر میں حسین پیدا ہو جائیں گے, لیکن سبحان اللہ ہر گھر میں غلام حسین ضرور پیدا ہو جائیں گے. ان کے شعر جو ہے اس میں شبیر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, شبیر و شبر. یہ بھی دو نام امام حسن اور حسین کے, شبیر و شبر. حسن اور حسین ایسے شبیر و شبر, سمجھ میں آیا نا. تو سبحان اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے پیارے نام میرے آقا علیہ السلام رکھتے تھے. اور پھر حضرت امام حسین کی ولادت کے بعد, امام حسن کی ولادت کے بعد باقاعدہ آپ نے ان کا 7ویں دن نام رکھا, عقیقہ کیا. اور پھر حال یہ کہ صاحب ان کے سر کے بال اتارے گئے. مصطفیٰ کریم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ تم حسن اور حسین کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی غریبوں میں صدقہ کرتا. تو اس گھر میں ہمیشہ کھلایا گیا ان کا صدقہ. اس گھر سے ہمیشہ ہی لوگوں کو بانٹا گیا حسن و حسین کا صدقہ. آج تک ہم سب لوگ انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی ان کے صدقے میں انہی کے غلاموں میں ہم سب کا حشر فرمائے. میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی محبت فرما, اور جو حسن اور حسین سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما. سبحان اللہ. اب ان کے یہاں ماشاءاللہ بیٹی تشریف لائی ہوئی ہے محرم کے مہینے میں, تو انہیں چاہیے کہ سیدہ فاطمہ کے نام سے فاطمہ نام رکھنا اس کا, یا پھر جو ہے حضرت امام حسین کی بیٹی سغرا کے نام سے حضرت سغرا کے نام پر سغرا نام رکھ لیں, یا حضرت امام حسین کی بہن حضرت زینب کے نام سے زینب نام رکھ لیں. بہت سے نام ہیں جو خاندان رسالت کی شہزادیوں کے ہیں, ان میں سے جو چاہیں وہ نام رکھ لیں, اچھی بات ہے. جو بھی نام رکھیں اس کے ساتھ فاطمہ ضرور لگا دیں, جو بھی نام رکھیں اس کے ساتھ, تاکہ سیدہ فاطمہ کا بھی سبحان اللہ فیضان ملتا رہے, ان کی بھی برکتیں ملتی رہیں. اب یہاں پہ سمجھنا یہ ہے کہ انہوں نے لڑکی کی ولادت میں خوشی میں مصطفیٰ کریم کا میلاد کیوں رکھا. سبحان اللہ, مبارک ہو آپ کو. یقیناً مصطفیٰ کریم کا میلاد بیان ہونا چاہیے لڑکیوں کی ولادت پہ, کیونکہ لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچانے کے لیے آئے آقا کریم کی میلاد سے پہلے لڑکیوں کو زندہ ایسے خاموش بیٹھے جیسے نئی بات سن رہے, بولیے. زندہ دفن کی جاتی تھی لڑکیاں, اور میرے آقا علیہ السلام نے لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے سے منع کر دیا. یہیں پہ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں, پھر مجھے بات ایک دم بہت زیادہ پھیلا کے ایک دم سمیٹ لینا ہے, اور ذہن آپ لوگ اپنا حاضر رکھیے. اگر ذرا نیند میں ہوئے تو سب بھول جاؤ گے سبق کیا پڑھایا گیا. ذہن حاضر ہے سب کا؟ آپ سنیے, بات شروع ہو رہی ہے. بات کیا چل رہی تھی؟ آقا کریم کا میلاد ہوا, لڑکیوں کو اب زندہ دفن نہیں کیا جائے گا. ایک صحابی رسول آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرتے میرے آقا ایک واقعہ میری زندگی میں ایسا ہوا جسے میں یاد کر لیتا ہوں تو ہنستے ہنستے میرا پیٹ پھولنے لگتا ہے, اور ایک واقعہ میری زندگی میں ایسا ہوا جسے میں یاد کر لیتا ہوں تو روتے روتے میری آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, داڑھی تر ہو جاتی ہے.
میری عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتے میرے آقا معاملہ یہ ہے، ایک دن میں سفر میں نکلا، میرے پاس کھانے کا جو سامان تھا اس میں نے ایک اپنا جو ہے کیا نام ہے بت رکھ لیا، وزن زیادہ ہو گیا تو میں نے اسے نکال دیا آگے ایک جگہ۔ اب اس کے بعد میں نے ستو کا ایک بت بنا لیا، ستو کا، بس اسی کی پوجا کرتا رہا، آگے بڑھتا رہا۔ آگے جب وہ سب توشہ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، تو حال میرا یہ ہوا کہ میں نے کہا جب سب ختم ہو گیا تو اب اس ستو کا جو یہ بت ہے اسے بھی نپٹایا جائے۔ تو کہا کہ ہم اسے توڑ توڑ کے بھگا بھگا کھانا ہم نے، جب وہ پورا ختم ہو گیا تو ہمیں یاد آیا ہم تو اس کی پوجا کرتے تھے، یہ تو ختم ہو گیا۔ تو کہتے ہیں یہ واقعہ مجھے جب یاد آتا ہے سفر کا تو مجھے بہت ہنسی آتی ہے کہ کیا حالت تھی اسلام سے پہلے، کیا حالت تھی مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے سے پہلے۔ میں نے بخاری میں پڑھا اللہ کے محبوب کے صحابہ کہتے ہیں جب تک ہم نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا اس وقت تک ہماری حالتیں یہ تھی، کوئی بڑھیا چکنا پتھر ملتا ہم اسے اٹھا لیتے، اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ کہیں کچھ نہیں ملتا تو تھوڑی سی جو ہے کہ ہم زمین پہ مٹی اکٹھا کرتے ایسے اور اس کے آس پاس بکری کو گھما دیتے یا اس پہ پیشاب وغیرہ کروا دیتے، اس کی پوجا شروع کر دیتے۔ اتنا برا حال تھا، انسانیت سسک رہی تھی۔ سبحان اللہ، جب میرے آقا تشریف لائے کلمہ پڑھا لوگوں نے تو مصطفیٰ کریم نے بتا دیا کہ انسانوں کی پیشانیاں پتھروں کے سامنے اور پانی کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں ہے، یہ پیشانی تو اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے۔ اور پھر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ہماری پیشانیوں کو آزادی مل گئی۔ اب ہم نہ کسی پتھر کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتے ہیں، نہ کسی درخت کے سامنے، نہ کسی گنگا اور ندی کے سامنے، بلکہ اب ہماری پیشانی اس کے سامنے جھکتی ہے جس نے درختوں کو پیدا کیا، جس نے سمندروں کو پیدا کیا، جس نے درختوں کو پیدا کیا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جو سب کا خالق و مالک ہے، اس کے سامنے ہمارا۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں میری کئی بیٹیاں ہوئی، میں سب کو زندہ دفن کرتا رہا، کئی بیٹیاں ہوئی دفن کرتا رہا۔ ایک مرتبہ میری بیوی کو حمل تھا، میں تجارت کے لیے نکلا، کئی سال کے لیے وہ لوگ پہلے چلے آتے تھے، کام میں گیا، ٹائم مجھے زیادہ لگ گیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر اب لڑکی ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا، ڈانٹا ڈپٹا کہہ کے چلے گئے۔ جانے کے بعد کہا میرے آقا جب میں واپس آیا ایک عرصے کے بعد تو وہ میری بیوی جب اس کے ہاں ولادت ہوئی تو ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ کون؟ لڑکی کی ولادت ہوتی ہے۔ اب بڑا پریشان ہے وہ عورت کہ میرا شوہر آیا تھا اور آئے گا وہ کیا کہے گا، اس نے تو بڑی دھمکیاں دی ہوئی ہیں۔ آج کل بھی دیکھیں کتنے گھر ایسے ہیں جو لڑکیوں کی ولادت پر گھر ٹوٹ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سب عورتوں کے ہاتھ میں۔ ارے میاں یہ نہ عورتوں کے ہاتھ میں نہ مردوں کے ہاتھ میں، یہ تو اللہ کے دست قدرت میں ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے میں نتیجہ بعد میں نکالوں گا بیٹا اور بیٹی کے بارے میں، سب کچھ میں بتاتا رہوں، اس کے بعد آخر میں نچوڑ اس کا بتاؤں گا 2-3 لفظوں میں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آقا کریم کے دیوانوں، انہوں نے کہا، میں نے ایسے کہا تو میری بیوی نے اس لڑکی کو دوسرے کے گھر میں پالنا شروع کر دیا۔ میں ایک عرصے کے بعد آیا، لڑکی کچھ بڑی ہو گئی تھی، بولنے لگی، چلنے لگی۔ جب میں گھر پہ آیا تو وہ روزانہ آتی تھی، میرے آنگن میں کھیل رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ پہلے گھمایا ادھر ادھر، لیکن میں سمجھ گیا جب بات کھل گئی، چھپانے سے کہاں تک چھپے گا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ تو میں نے اسے لیا، مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے کہا کہ پھر لڑکی پیدا ہوئی۔ اب میں نے جا کے اسے ایک گڈھا کھودا جنگل میں، اب زندہ دفن کرنا ہے۔ لڑکی کو گڈھے میں رکھا ہے۔ تھوڑا جب میں نے مٹی ڈالی تو وہ ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ شاید اس طریقے سے بھی باپ کھلاتا ہوگا اپنے بچوں کو، یہ کوئی کھیلنے کا طریقہ ہوگا۔ تھوڑا اور مٹی ڈالی، تھوڑا اور مٹی ڈالی۔ بولنے کے لائق تھی، وہ اشارہ کر رہی تھی کہ میں کچھ نہیں آپ سے مانگوں گی، بس مجھے جی لینے دیجیے، سانسیں لے لینے دیجیے، میں کوئی فرمائش نہیں کروں گی کپڑوں کی یا کسی کھانے پینے کی کوئی فرمائش نہیں کسی طرح کی کروں گی، بس مجھے میری جو زندگی ہے جی لینے دیا جائے۔ اللہ اللہ
آنکھوں میں آنسو ہے، لڑکی اپنے باپ سے زندگی کی بھیک مانگ رہی ہے، لیکن باپ کی آنکھوں میں کیسا غصہ ہے، کیسا جلال ہے، اللہ اکبر۔ اب مٹی ڈالنا شروع کیا، گردن تک آئے، اب وہ بچی تڑپنے لگی، عجیب کیفیت ہو گئی کہ یہ کون سا کھیل باپ کھیل رہا ہے میرے ساتھ، کیسا میرا باپ ہے، یہ کیسا کھیل ہے۔ اور مٹی ڈالی، منہ بند ہو گیا، اور مٹی ڈالی، چیخے مٹی میں دب گئی۔ چیخنا جو تھا وہ پہلے تو زور سے آواز نکل رہی تھی، لیکن اتنی مٹی ڈال دی کہ اس لڑکی کی چیخیں اسی میں بند ہو گئی، تڑپ تڑپ کے وہ لڑکی اسی میں ختم ہو گئی۔ کہتے میرے آقا جب مجھے یہ واقعہ اپنا یاد آتا ہے، روتے روتے میری آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، میری داڑھی تر ہو جاتی ہیں، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بے قرار ہو گئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واقعے کو سن کے بڑا آپ کو غم ہوا، لڑکیوں کو زندہ ایسے دفن کیا جا رہا تھا عرب میں، لیکن سنو، اسلام سے پہلے جو انسان گناہ کر چکا، اسلام لانے سے وہ سب گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ پہلے والے سب گناہ سب معاف کر دیتا ہے، اس لیے ان کے تمام جرموں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ جنہوں نے پہلے جو غلطیاں کی اللہ نے سب قرآن میں آپ سمجھیے چوتھے پارے میں 7واں رکوع اٹھا کے دیکھیں گے، صحابہ کی جتنی لفظیں تھیں، جہاں جو مسئلہ ہوا، خطا ہوئی، ایک رکوع میں 3 مرتبہ اللہ نے فرمایا لقد عفا اللہ عنکم، اللہ نے تم کو معاف کر دیا، لقد عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو غلطیاں اللہ نے معاف کر دی، تو پتہ چلا اسلام لانے سے پہلے جو غلطیاں ہوئی، اب اسلام لا کر وہ سب غلطیاں انسان گناہوں سے اب پاک ہو گیا، اب اس سے نئے طریقے سے حساب کتاب ہوگا۔ اب کوئی پہلے ہم لوگ جیسے آلریڈی مسلمان پیدا ہی ہوئے ہیں، مسلمان گھر میں پیدا تو ہر بچہ فطرت پہ ہوتا ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، روایت میں حدیث میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ یعنی دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ عالم ارواح میں وہ پہلے کہہ چکا ہوتا ہے۔ اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ سب کی روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں ضرور تو ہمارا رب ہے۔ تو وہ پہلے وہی سے، لیکن پھر میرے آقا فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اور يُنَصِّرَانِهِ اور يُمَجِّسَانِهِ، اگر ماں باپ یہودی ہوتے تو یہودی بنا لیتے، نصرانی ہوتے تو نصرانی، مجوسی ہوتے تو جیسا ماحول ملتا پھر ویسے وہ بچہ ڈھل جاتا اسی میں۔ تو یاد رکھیے آقا کریم کے دیوانوں، ایمان لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ ان کو معاف کر دیتا۔ ایمان لا جب بندہ ایمان لے آتا تو اللہ سے معاف کر دیتا۔ ایسے ایمان والا کوئی گناہ کر چکا ہے لا علمی میں اور پھر وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی، کوئی شراب پیتا رہا، جوا کھیلتا رہا، زنا چوری کچھ بھی گڑبڑ سڑبڑ کرتا رہا، ماں باپ کو ستاتا رہا، نماز چھوڑتا رہا، بعد میں اسے لگا یار ہم نے بہت سب غلط کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اس کے رسول کی نافرمانی کی تو غلط ہے۔ اب اسے احساس ہوا، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رونے لگا، میرے مولا تو رحیم ہے، کریم ہے، میرے مالک تو رازق ہے، مالک ہے، اپنے محبوب کے صدقے میں بخش دے۔ تو پھر جب وہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بات میں نے بڑھائی، اب سمیٹنا شروع کروں۔ تو آقا کریم علیہ السلام بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب آتے تھے، جو بھی لاتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کو، آپ بیٹی تھی اور سب سے چھوٹی تھی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ماں باپ کا بھی رویہ اس معاملے میں اچھا ہونا چاہیے۔ اماں اس معاملے میں خاص کر خیال رکھے، لڑکے کے لیے دودھ کی ملائی الگ رکھی ہوتی ہے، کیوں بھائی لڑکی کو کیوں نہیں مل رہی؟ یہ گڑبڑ سڑبڑ اگر مائیں کریں گی نا تو قیامت میں پکڑ ان کی بھی ہوگی۔ باتیں تو صحیح ہوتی، عمل کرو سب لوگ۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہمارے معاشرے میں کتنا گھنونا ایک ماحول ہے، کوئی لڑکی آ جائے چھوٹی بچی تو ہم لوگ اس سے کیا کہیں گے، ہنسی میں چھری لا اس کی کلیجی نکالنا۔ کیوں؟ کسی لڑکے سے آج تک کسی نے کہا تیری کلیجی نکالنا؟ کیوں نہیں کہا؟ اتنا میرے نبی نے لڑکیوں کے بارے میں سمجھایا، لیکن ابھی تک لوگ اتنی غلط فہمیوں کے شکار ہیں، ایسے کلچر میں زندگی جی رہے ہیں، ایسے حالات میں ہم لوگ آگے بول رہے ہیں کہ ابھی تک لڑکیوں کے ساتھ اس طریقے کا رویہ اگرچہ ہنسی تفریح میں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ زبردستی کسی کلیجی نکالی لیتا ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لڑکی سے آخر کیوں کہا جا رہا ہے، لڑکے سے کیوں نہیں کہا گیا؟ کبھی سنا آپ نے کسی نے کہا ہو لڑکے سے؟ کیوں؟ لڑکی کی کلیجی فری کی ہے کیا؟ اس کی کلیجی نکلے گی وہ مرے گی نہیں؟
یہ غلط چیز ہے. دیکھو ان پہ ہم لوگ جاتے نہیں، سوچتے رہیں گے، لیکن یہ بات کتنی عجیب و غریب ہے، کتنی عجیب و غریب ہے. اب آپ سنیے قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی، اب میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا تھا، کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ دوہرا ویوہار نہیں ہونا چاہیے بچوں میں. لڑکے کو بڑھاوا اور لڑکی کو ساتھ گرایا جا رہا ہے، بالکل غلط. اب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ لڑکی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. ارے میاں آپ تمہارے سمجھ میں آیا؟ ہمارے نبی تو جیسے ہی ان کی ولادت ہوئی، میلاد ہوا، اسی وقت سے بیٹی بچنے لگی. ہاں بیٹی کو بچایا گیا اور پڑھایا تو ایسا گیا کہ آج امت کو آدھی جو تعلیم اور شریعت ملی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ سے. اور آج ہمارے مسلمانوں کو لوگ بہکانے کے لیے عجیب بے ڈھنگی باتیں کرتے ہیں. تمہارے نبی نے 11 شادیاں کی. سنو، عجیب باتیں کرتے ہیں، تمہارے نبی نے 11 شادیاں کی. ارے نادانو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس پرستی کے لیے 11 شادیاں نہیں کی. ذرا پس منظر دیکھو، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھو، حالات دیکھو، کن حالات میں میرے نبی نے ایسے رشتے کیے. پہلی شادی میرے نبی کی عمر 25 سال ہے. کتنی ہے وہ؟ اور حضرت خدیجہ سے شادی کی. کس سے؟ اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال. کتنی؟ اور دو شوہروں سے بیوہ ہے. کیا شوہروں سے؟ جو اپنے نفس کے لیے تو کام کرتا ہے. تو وہ بتائیے آپ کوئی لڑکا ایسا ہے جو 25 سال کا اور 40 سال کی عورت سے نکاح کر لے، اور دو شوہروں سے وہ بیوہ. کیا تھا؟ جب معاشرے میں بیوہ عورت کو سب سے گری نظر سے دیکھا جا رہا تھا، اس وقت میرے نبی نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا. اور زمانے کو ذہن دیا کہ دیکھو عورتوں کو کبھی گری نظر سے مت دیکھنا، اللہ کے محبوب کا رویہ دیکھو کیسا ہے. اس کے بعد جب کچھ جنگیں ہوئی، کثرت سے عورتوں کے شوہر جب شہید ہو گئے صحابہ کرام، تو پھر یہ ہوا کہ کئی ایسی وہ ام المومنین ہیں جن سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اس لیے کر لیا کہ وہ غریب گھرانے سے ان کا تعلق تھا، ان کے گھر کا خرچہ چلتا رہے، تو اللہ کے محبوب نے ان سے نکاح کر. صرف 11 بیویوں میں آقا کریم کی ایک بیوی حضرت عائشہ کنواری ہے. حضرت عائشہ، ورنہ 10 بیویاں بیوہ تھی، کوئی ایک سے، کوئی 2 شوہر سے بیوہ تھی. ایسے ماحول میں میرے نبی نے بیواؤں کو سینے سے لگا کے کتنا بڑا سبق دیا معاشرے کو. جب عورتوں کو سب سے گھٹیا سمجھا جا رہا تھا، شوہر مر جائے تو عورت کو ایک کوٹری میں 1 سال کے لیے بند کیا جاتا تھا. اگر زندہ نکلی تو ٹھیک، ورنہ مر جاتی تھی اکثر. اور زندہ بھی نکلی تو ان کے دوپٹے میں اونٹ کی میگنیاں وغیرہ دے دی جاتی ہیں، وہ ایسی بیکار سی گھوم رہی ہوتی، پگلیاں بن جاتی تھی عورتوں کا. ارے ابھی تک اس ملک، ہمارے ملک ہندوستان کا یہ حال تھا کہ صاحب شوہر کی چتا کے ساتھ زندہ عورت کو جلنا پڑتا تھا. ہمارے نبی نے سبحان اللہ عورتوں کی جان بچا لی، عزت بچا لی. آج لوگ کہتے ہیں عورتوں کو قید کیا جاتا ہے اسلام میں، یہ نہیں مل رہا، وہ نہیں. ارے میاں جو عزت عورتوں کو اسلام نے دی ہے وہ کوئی نہیں دے پائے گا، گارنٹی سے کہتا ہوں. سنو، یہ عورت جب ماں بنے تو میرے نبی فرماتے اس کے قدموں کے نیچے بولے کون لائے گا اس کا جو. اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حضرت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت عائشہ کنواری ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف آپ سمجھیے کہ حضرت عائشہ کی عمر صرف 9 سال ہے جب رخصتی ہوئی، اور 9 سال اللہ کے نبی کے ساتھ رہی. 18 سال کی جب عمر حضرت عائشہ کی ہوئی تو اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا. مصطفیٰ کریم کی وفات شریف ہو گئی. کیوں؟ حضرت عائشہ سے، ابو بکر کی بیٹی سے میرے نبی نے نکاح کیا ایسے عالم میں، اس لیے. اور بیویاں تو کمزور تھی، بڑھاپا تھا، عمر زیادہ ہو گئی تھی، وہ سب مسئلے یاد کر، زیادہ عمر میں زیادہ مسئلے یاد. لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف کم ہے، 9 سال کی عمر ہے. 9 سے لے کے 18 سال، یعنی 9 سال میرے نبی نے حضرت عائشہ کو ایسا عالمہ بنایا کہ رہتی دنیا میں کوئی زمین میں عورت ایسی عالمہ نظر نہیں آتی. امت کو آدھی شریعت عورتوں کے مسائل کس سے ملے؟ حضرت عائشہ سے. حضرت عائشہ حدیث بیان کر رہی ہے، مسئلہ عورتوں نے پوچھا حضرت عائشہ سے. حضرت عائشہ پوچھتی اللہ کے محبوب سے، ہر وقت اللہ کے نبی سے مسائل پوچھتی رہ رہی، اللہ کے نبی بتاتے رہ رہے. حال یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کریم کا وصال ہو گیا تو صحابہ کرام قرآن کی آیت میں
اگر تفسیر میں کہیں اٹکتے تھے تو حضرت عائشہ سے مسئلہ پوچھنے جاتے. کون سبحان اللہ؟ کہاں مسئلہ پوچھنے جاتے تھے؟ حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی حضرت عائشہ سے مسئلہ پوچھتے تھے. بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ کے شاگردوں میں. حضرت عائشہ بتاتی تھی انہوں نے سب کچھ دیکھا تھا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کی زندگی بھی دیکھی تھی, سفر کی زندگی بھی دیکھی تھی, بہت کچھ دیکھا تھا. 9 سال میں سبحان اللہ حضرت عائشہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام مسائل سیکھ کے امت تک پہنچا. اب اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں, بیٹی کی ولادت کی خوشی میں میلاد شریف کا انعقاد ہوا. سنیے بیٹی کی شان. قرآن میں 3 پارے میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا, آیت نمبر 25, 26, 27 آپ دیکھیں گے, 8-10 آیتیں دیکھیے, بہت کچھ سننے کو سمجھنے کو ملے گا آپ کو. لیس الذکر کالانثیٰ, وہ لڑکا جو انہوں نے مانگا تھا اس لڑکی کی طرح نہیں. ہوا یہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمران کی بیوی انہیں یہ لگا کہ کوئی اولاد نہیں, کوئی اولاد ہوتی تو میں بیت المقدس کی خدمت میں اسے مقرر کر دیتی. تو انہوں نے کہا, اب وہ حاملہ ہوئی تو انہوں نے منت مان لی, نظر مان لی کہ اللہ اگر بیٹا ہوا تو میں اسے, اے اللہ جو میرے شکم میں ہے وہ میں اسے جب اس کی ولادت ہوگی تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے لگاؤں گی. تو حضرت عمران نے کہا, ارے تم نے کیا منت مان لی. عمران نام کے 2 بزرگ ہوئے, ایک حضرت مریم کے والد, ادھر دیکھیں, ایک حضرت اور ایک حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے والد. حضرت موسیٰ کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عمران. حضرت مریم کے والد کا نام کیا تھا؟ اور دونوں عمران کے زمانے میں 1800 سال کا فرق ہے, 1800 سال. تفسیر خزائن العرفان اب یہی میں پڑھ رہا تھا. کتنا فرق ہے؟ ہاں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ والد جو ہے نا وہ 1800 سال پہلے ہوئے. ان حضرت عمران کے زمانے سے تو حضرت مریم کے والد ہیں. کس کے والد ہیں؟ حضرت مریم. کیا یہ موبائل بند کرو, سامنے بیٹھ کے ذہن ڈسٹرب کر رہا ہے. سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا نبی